تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا فی المضاجع. جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو پھر سختی سے مار کے نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کے بعد ان کے بستر الگ الگ کر دو. چونکہ اب بلوغت کا وقت قریب ہے تو کسی ممکنہ خرابی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں. اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجد نمازیوں سے بری ہوتی. اگر آپ کی توجہ ہو تو آج سکول آباد ہیں، آج کالج آباد ہیں اور مسجد بے آباد ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ذمہ داری لی ہے ماں باپ نے. بچہ شعور کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو ماں اسے لوری دیتی ہے کہ بیٹا اچھا پڑھ جاؤ، تمہارے پاس ڈگری اچھی ہوگی نا تو جاب اچھی ہوگی، جاب اچھی ہوگی تو پے اچھی ہوگی، پے اچھی ہوگی تو مستقبل اچھا ہوگا. اب بچوں کی دوڑ لگ گئی مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے. ایک لمحے کے لیے سوچئے جس مستقبل کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی ہے اس مستقبل کی عمر کتنی ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں ایک سانس کا بھی نہیں پتا. جو سانس اندر ہے اس نے پتہ نہیں باہر آنا ہے کہ نہیں، اور جو باہر ہے اس نے پتہ نہیں اندر جانا ہے کہ نہیں. اور ایک مستقبل وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونا ہے. ایک مستقبل صاحب وہ ہے جس کی فکر رب دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ سوچے کہ اس نے آنے والے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا. یہ مستقبل جس کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی اس کے تو ایک سانس کا نہیں پتا، اور وہ مستقبل جس کی فکر رب دے رہا ہے اس کا ایک دن 50,000 سال کا، اس کے ایک سانس کا نہیں پتا. اگر طبی عمر مل جائے تو ماہرین نے 45 سال عمر نکالی ہے جو ایوریج عمر ہے، اور وہ ایک دن 50 دن کا نہیں، 50 ماہ کا نہیں، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، ایک دن 50,000 سال کا. آپ تصور کریں کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. جو ماں باپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اچھا پڑھ جاؤ تمہارا مستقبل سنور جائے گا، وہ ماں باپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا نمازی بن جاؤ تمہاری آخرت سنور جائے گا. لیکن ماں باپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی. جب ماں باپ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر ساری زندگی اولاد کے دل میں فرض کی محبت پیدا نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ فرائض. لیکن فرائض کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دل میں؟ صرف 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 95% لوگ بے نمازی. وہ بھی کسی کی اچھی صحبت مل گئی، یا اللہ کا ویسے کرم ہو گیا، یا کسی کے والدین تقوی والے ہیں تو انہوں نے تربیت کر کے اس راستے پہ ڈال دیا تو وہ لوگ نمازی بن گئے. اور باقی لوگ جو ہیں وہ مستحبات کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. محلے میں فوتگی ہو گئی تو سارے لوگ آتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، جنازگاہ میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، اور کئی بار مسجد کے ساتھ والے گھر میں فوتگی ہے، مغرب کے بعد جنازہ ہے، بازار بھرا ہوا ہے، نوجوان بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں. بھئی کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، جنازہ پڑھنا ہے. جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک بندہ بھی پڑھ لے سب کی طرف سے کافی ہے، اور نماز فرض عین ہے. ہم نے فرض کفایہ کو ترجیح دی لیکن فرض عین کو ترجیح نہیں دی. وقت بھی ہے، وضو بھی ہے، لیکن باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں فرض کی محبت پیدا نہیں ہوئی. ہم محفل نعت پہ گئے، عشاء کے بعد محفل شروع ہونی تھی تو ہم نے کہا چلو عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائیں گے. ساری رات ہم نے 2 بجے تک نعتیں سنی، نوٹ پھینک کے نعرے مارے اور آ گئے. اور صبح فجر کے بعد پکے نمازی بھی غائب تھے. نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، اور درمیان میں ہم نے مستحب کو وقت دیا. اور میرے حضور فرماتے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا. 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، پوری رات آرام سے سوئے رہو، پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا ہے. ہم تو شب برات کو، شب قدر کو مسجد میں آتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد آتے ہیں،
اور اس وقت آ کے نفل پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور فجر وقت پھر سوئے ہوتے ہیں، تو درمیان میں توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہوتے ہیں، اور نماز کی جو فرض ہے اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ اور رسول کریم فرما رہے ہیں کہ 10 سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو مار کے نماز پڑھو۔ ذرا اس حدیث کی گہرائی میں اتریے، مجھے تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی۔ یہ کس محبوب کا فرمان ہے جو امت کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکتن فی رجل احدکم لوجدت علمھا، اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ جو اپنی امت کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں 10 سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، مار کے نماز پڑھو۔ حالانکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، اتنی سختی کیوں؟ میرے حضور نفسیات کو جانتے ہیں کہ آج تھوڑی سی سختی پہ یہ نمازی بن گیا تو پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں، اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ اور اگر یہ نمازی نہ بنا تو امتی تو حضور کا ہے، تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم کے اندر جائے۔ قرآن گواہ ہے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم کے اندر جائے۔ وہ ایک خاتون آئی نا عالم دین کے پاس، کہا میرا بیٹا صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں، تو عالم دین نے کہا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگی تو کیا کرو گی؟ کہا پھر بیٹے کو بچاؤں گی، چاہے کھینچ کے بعد لاؤں، پانی چھڑکوں، سختی سے اٹھاؤں، آگ سے تو بچانا ہے۔ تو عالم دین رو پڑے، کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ رب کا قرآن بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔